ناظرین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کے حکم سے تمام کوفی مقتولین کو جمع کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور انہیں دفن کر دیا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کی لاشوں کو دفن نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے تنوں سے سر جدا کر لیے گئے۔ پھر ان شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر اس طرح ترتیب دیا گیا کہ سب سے آگے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا اور ان کے پیچھے اہل بیت کے تمام شہداء کے سر تھے۔ یزیدیوں نے شہداء کرام کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ 12 سر قبیلہ حوازن کو دیے گئے، 13 سر ابن اشش کو دیے، 14 سر بنی تمیم کو، اور باقی سر دوسرے مختلف قبیلے والوں نے لے لیے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک خولی بن یزید کو دیا گیا۔ پھر اسیران کربلا کا یہ مظلوم لٹکا ہوا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد شام کو جب یزیدی اپنی پہلی منزل پر ٹھہرے تو اہل بیت اطہار سے چھینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا، لیکن جب کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اسے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے۔ یزیدیوں نے ناچار کھجوروں کا شیرہ پی کر رات گزاری اور صبح پھر روانہ ہو گئے۔ جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا نظر آیا، لہٰذا جن نیزوں پر ظالم شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے لے جا کر گرجے کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا کر دیا۔ شہداء کرام کے سرہائے مقدسہ سے برابر خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر ان کی حیات جاویدہ کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اچانک گرجے کی دیوار شق ہو گئی اور اس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے لوہے کے اس قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیوار پر یہ شعر لکھ دیا: امام حسین علیہ السلام کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان کے لیے میدان حشر میں شفاعت کی کوئی امید نہیں ہے۔ جب یزیدیوں نے اس شعر کو پڑھا اور اپنے بھیانک انجام پر غور کیا تو سراسیمہ ہو گئے اور گھبرا کر یہاں سے بھی کوچ کر گئے۔ اگلی منزل پر پہنچے تو وہاں بھی ایک گرجا دیکھا اور یہ شعر اس کی دیوار پر پہلے سے ہی لکھا ہوا پایا۔ پادری کو بلا کر پوچھا کہ گرجے کی دیوار پر یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہے؟ پادری نے جواب دیا کہ یہ اس زمانے کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے آباء و اجداد سے سنتا آیا ہوں کہ نبی آخر الزمان کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہ شعر اس گرجے کی دیوار پر لکھا پایا گیا تھا اور اس وقت سے لے کر آج تک ویسا ہی موجود ہے۔ لیکن تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس شعر کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ پادری نے شہداء کے سروں کے متعلق پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ لشکر والوں نے جواب دیا کہ یہ یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ پادری نے جب بغور سرہائے شہداء کو دیکھا اور اس کی نگاہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر پڑی تو امام حسین کے چہرہ مبارک پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ بے تابانہ پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ یہ علی شیر خدا کے چہیتے فرزند امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ پادری نے یہ سن کر پوچھا، کیا وہی علی المرتضیٰ جو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا، ہاں، اسی علی کے بیٹے کا سر ہے۔ پادری نے بے ساختہ کہا، اے ظالموں، تم صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارے نبی کے نواسے کا سر ہے؟ کیا الفاظ کے ہیر پھیر سے تم اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ نہیں اور کبھی نہیں۔ یاد رکھو کہ حق تعالیٰ کا انتقام بہت سخت ہے۔ خیر تم نے جو بھی کیا اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے، اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض رات بھر کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو اور صبح کے وقت مجھ سے لے لینا۔
دنیا کے کتنے یزیدی 10,000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے، جبکہ اسی دنیاوی مال و زر کی لالچ میں وہ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر چکے تھے۔ فوراً راضی ہو گئے اور رات بھر کے لیے امام عالی مقام کا سر مبارک اس پادری کے حوالے کر دیا۔ پادری نے امام عالی مقام کے سر مبارک کو لے کر گلاب کے پانی سے دھویا، سر مبارک کو رکھ دیا، پھر رات بھر ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑا یہ پرکیف منظر دیکھتا رہا کہ سر اقدس سے ایک نور نکل کر آسمان کی جانب بلند ہوتا ہے، جس سے زمین تا آسمان ساری فضا منور ہو جاتی ہے۔ صبح تک انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر کے یہ بے ساختہ پکار اٹھا، اے ابن رسول، آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، آپ اس بات پر گواہ رہیں کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ پادری کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صبح کو کوفیوں نے اس نو مسلم سے 10,000 درہم لیے اور سر اقدس کو لے کر کوچ کر دیا۔ جب یزیدیوں نے راستے میں ان درہموں کو آپس میں بانٹنا چاہا تو عالم یہ تھا کہ چند درہموں کے علاوہ باقی سب خاک ہو چکے تھے، اور ان بچے ہوئے درہموں میں ایک طرف سے یہ آیت کریمہ منقش تھی، ظلم کرنے والوں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ کو بے خبر نہ سمجھو۔ پھر یہ روشنی کہاں سے آئی؟ ابھی حیرت و تعجب کی یہ کیفیت ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دیکھا کہ چند مقدس ہستیاں آئیں اور تنور سے ایک سر نکالا۔ خولی کی بیوی نے غور سے دیکھا تو وہ نورانی شعاعیں اسی سر انور سے نکل رہی تھیں۔ ان آنے والی مقدس خواتین نے سر پاک کو مشک و گلاب سے غسل دیا، اور بڑی شفقت و محبت کے ساتھ ایک خاتون محترم نے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار پھوٹ پڑی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اے میرے لخت جگر، اے میرے شہید مظلوم، حق تعالیٰ بروز محشر تیرے خون ناحق کا انصاف فرمائے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ محترم خواتین سر مبارک کو تنور میں رکھ کر واپس چلی گئیں، اور سر انور کی وہ نورانی شمعیں بھی ختم ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد خولی کی بیوی فوراً اٹھی اور تنور سے سر انور کو باہر نکال کر غور سے دیکھنے لگی۔ کیونکہ وہ بارہا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کر چکی تھی، اس لیے پہچان گئی کہ یہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جگر گوشے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہے۔ خولی کی بیوی نے وہیں چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بے ہوشی کے عالم میں کیا دیکھتی ہے کہ چند بزرگ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عفیفہ، ہراساں نہ ہو، جو جرم تیرے شوہر نے کیا ہے باز پرس اسی سے ہوگی، اور تو اس سے بری ہے۔ خولی کی بیوی نے پوچھا کہ ابھی جو خواتین آئی تھی وہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ باری باری سر کو سینے سے لگانے والی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور زاروں کو تار رونے والی حضرت صدیقہ اور حضرت مریم بنت عمران تھیں۔ اس کے بعد ہی فوراً خولی کی بیوی کو ہوش آ گیا، سر مبارک کو انتہائی تعظیم و تکریم سے ایک بلند مقام پر رکھ کر اپنے شوہر کو جگایا اور کہنے لگی، اے سیاہ بخت، تو نے تو کہا تھا کہ یزید کے ایک باغی کے مقابلے کے لیے گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے، صاف کیوں نہیں کہہ دیا کہ اپنی شقاوت ازلی کی وجہ سے تو جگر گوشہ رسول کے مقابلے میں گیا تھا، اور یہ انہی کا سر ہے۔ کان کھول کر سن لے کہ تجھ سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں، میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ تجھ سے بیزار ہوں۔ یہ کہہ کر خولی کی بیوی نے چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئی، اور پھر کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گئی۔ اسیران اہل بیت اطہار کے 12 افراد کا لٹا ہوا قافلہ، اشقیاء کوفہ 272 افراد کا لوٹا ہوا قافلہ اشقیاء کوفہ کی حراست میں کوفہ پہنچ جاتا ہے۔ کوفہ کا گورنر ابن زیاد اپنے دارالامارت کو آراستہ کیے ہوئے پوری رعونیت کے ساتھ صدر مجلس بنا بیٹھا ہے۔ اہل بیت اطہار کو قیدیوں کی طرح بڑے دربار میں بلاتا ہے۔ میدان کربلا میں شمر ابن سعد، خولی
اور سنان ابن انس وغیرہ خاندان نبوت کی عزت و آبرو سے کھیل چکے تھے، اور اب ابن زیاد کی باری تھی۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ ظالم انتہائی خوشی کے عالم میں کہتا ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم نے دشمنوں پر فتح پائی، ہمارے دشمنوں پر اللہ نے سختی ڈالی، باطل مٹ گیا اور حق غالب رہا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ابن زیاد کے ان گستاخانہ الفاظ کی تاب نہ لا سکی اور فرمانے لگی، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں معزز و مکرم کیا اور ہماری خوب تطہیر فرمائی۔ بے حیا ابن زیاد نے پھر اہل بیت اطہار کو مخاطب کیا اور کمال بے شرمی سے کہا، تم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لی؟ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں جمع کر کے انصاف فرمائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا جواب ساتھ ہی ساتھ ابن زیاد کی فضول بکواس پر امام زین العابدین علیہ السلام کا جذبہ حق بھی ابھر آیا۔ آپ نے ظالم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابن مرجانہ، کیا تیرا دل اور تیرا ضمیر بھی تیرے اس جھوٹے قول کی تصدیق کر رہا ہے کہ معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام باطل پرست تھے اور یزید حق پرست تھا؟ کیا شرم و غیرت نام کی کوئی چیز بھی تیرے پاس نہیں رہی؟ افسوس، تو اس حسین کو باطل پرست کہتا ہے جو خدا اور رسول کا وفادار ہے، اور اس یزید کو حق پرست کہتا ہے جو خدا اور اس کے رسول کا باغی ہے۔ ابن زیاد اس راست گوئی کی تلخی کو برداشت نہ کر سکا اور غصے میں آ کر بولا، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا، یہ امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ ابن زیاد نے صفاقانہ لہجے میں کہا، میں خاندان حسین میں کسی مرد کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، انہیں بھی لے جا کر قتل کر دو۔ کوتوال شہر اس نیت سے آگے بڑھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو قلعے کے باہر لے جا کر شہید کر دے کہ اتنے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھی اور امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر کو اپنی آغوش میں لے کر فرمایا، اے ابن زیاد، اگر امام زین العابدین کو قتل کرنا ہے تو پہلے ہم سب خواتین اہل بیت کو قتل کر دے، کیونکہ نسل فاطمہ سے یہی ایک لڑکا ہے جو ہمارا محرم ہے۔ اسی مجمع میں حضرت عبداللہ بن عفیف نامی ایک صحابی بھی موجود تھے۔ وہ پکار اٹھے کہ اے ابن زیاد، بجائے اس کے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، تو خوشی و مسرت کا اظہار کر رہا ہے اور نسل حسین کی آخری شمع کو بھی قتل کر دینا چاہتا ہے۔ خبردار، امام زین العابدین کے قتل کا ارادہ نہ کرنا، ورنہ تیرا برا انجام اہل کوفہ ابھی اس بھرے مجمع میں دیکھیں گے۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ عبداللہ بن عفیف کا گروہ علاقہ شام میں بہت بڑا ہے، لہذا اس نے خاموشی ہی میں عافیت سمجھی۔ اب اس کے بعد ابن زیاد نے ایک چھری اٹھائی اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف دیکھ کر گستاخانہ انداز میں ہنستے ہوئے چھری سے لبھائے مبارک پر ضرب لگانے لگا اور چاہا کہ منہ کے اندر چھری داخل کر کے دندان مبارک کو شہید کر دے۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کی اس گستاخانہ جسارت کو دیکھ کر چیخ پڑے اور فرمانے لگے، اے خبیث ابن زیاد، فوراً لبھائے امام سے اپنی ناپاک چھری ہٹا لے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے بارہا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پاک لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا، تمہاری ضعیفی دیکھ کر رحم آتا ہے، ورنہ ابھی تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب تجھے آل رسول پر رحم نہ آیا تو مجھ پر کیا رحم کرے گا؟ اے ابن زیاد، ایک غصہ دلانے والی بات اور بھی سن لے۔ میں نے بارہا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ ایک زانوں پر
امام حسن اور دوسرے زانوں پر سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بٹھا کر دونوں شہزادوں کے سروں پر اپنا دست اقدس پھیرتے جاتے تھے اور ارشاد فرماتے، یا الہی میں نے تیرے پاس اور تیرے صالحین کے پاس یہ دونوں امانتیں سپرد کر دی ہیں، تو اے ابن زیاد، تو نے امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو برا سلوک کیا، اور اے ابن زیاد کے ساتھیوں، تم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چہیتے فرزند حسین کو قتل کر دیا اور ابن زیاد جیسے ظالم کو اپنا سردار بنایا۔ اللہ تعالیٰ تم سے کبھی راضی نہ ہو۔ ابن زیاد ان سچی باتوں سے چراغ پا ہو گیا اور جب کوئی تدبیر نہ سوجی تو خفت مٹانے کے لیے ممبر پر چڑھ گیا، کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے حق کو ظاہر کر دیا اور یزید اور اس کی فوج کو فتح و کامرانی سے نوازا اور معاذ اللہ کاذب ابن کاذب کو قتل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، فوراً بول اٹھے، اے ابن زیاد، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا اور تیرا یزید جھوٹا۔ افسوس ہے تیرے اوپر کہ صدیقین اور صالحین کی جگہ پر کھڑا ہو کر جھوٹی بکواس کر رہا ہے اور شرم بھی نہیں آتی۔ آخر ابن زیاد سے رہا نہ گیا، ان کے بھی قتل کا حکم دے دیا، لیکن اس وقت تو حضرت عبداللہ بن عفیف کی قوم نے انہیں کسی صورت سے بچا لیا، مگر رات میں ابن زیاد کے آدمیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سرحائے شہداء کوفہ کے دارالامارت میں لائے گئے تو میں نے دیکھا کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک جنبش میں ہیں۔ میں نے اپنے کان ان کے قریب کر دیے تو صاف صاف سنا کہ آپ یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے، وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ کے ظالموں کے ظلم سے غافل نہ جانو۔ اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اٹھایا اور غور سے دیکھنے لگا، مگر اس کا ہاتھ لرزنے لگا۔ گھبرا کر سر اقدس کو اپنی ران پر رکھا۔ اسی وقت سر امام عالی مقام سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا اور تیزاب کی طرح ابن زیاد کی قبا اور ران میں سوراخ کرتا ہوا تخت پر پہنچا، تخت کو پار کر کے زمین پر گرا اور غائب ہو گیا۔ یہ زخم ابن زیاد کی ران میں ناسور بن کر زندگی بھر رہا اور اس سے اتنی بدبو آتی تھی کہ نافہ مشک باندھنے کے باوجود بھی لوگ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نفرت محسوس کرتے تھے اور زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ جس دن ابن زیاد مارا گیا تو اسی بدبودار علامت کے ذریعے حضرت ابراہیم ابن مالک بن اشتر نے اس کو پہچانا تھا۔ اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی جب ظالم ابن زیاد نے اپنے سینے میں آتش ظلم کو اور بھڑکتے ہوئے پایا تو حکم دیا کہ 3 دن تک سر امام عالی مقام کو دروازہ کوفہ پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ کوفیوں نے 3 دن تک سر امام عالی مقام کو کوفہ کے دروازے پر لٹکائے رکھا۔ مظلوم حسینی قافلہ کوفہ سے دمشق کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ کوفی سرعام عالی مقام کو نیزے پر ٹانگے اہل بیت کی معزز خواتین کو بے پردہ قیدیوں کی طرح کوفہ کے بازاروں میں گھماتے ہوئے اپنی بے حیائی اور اذیت کشی کا شرمناک مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آگے نیزے پر امام مظلوم کا سر ہے اور پیچھے مظلومین اہل بیت کا قافلہ۔ یہ تھا معجزات سر حسین سفر کوفہ اور معجزات سر امام حسین علیہ السلام۔